وہ بلند درجوں والا مالک عرش اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے مقدس روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ سورہ المومن آیت 15۔ ڈریمز یعنی خواب دل کی آنکھ یعنی اسپرچول آئی سے دیکھے جاتے ہیں جو انسان کے سب کانشیس یعنی لاشعور کے مقام پر انسان کو دکھائی دیتے ہیں، اور خواب دیکھنے والے کو لاشعوری کے مقام میں بھی وہ پیغام، خوشخبری یا راستہ دکھاتے ہیں جو انسان عالم شعور میں کوشش سے بھی سوچ نہ سکتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ خواب صرف عالم لاشعور میں نیک اور پاکیزہ لوگوں کو، مومنین کو آتے ہیں، بلکہ خواب ہر انسان کو، نفسانی خواہشات کے اسیر کو بھی آتے ہیں، مگر ایک مومن کے خواب میں ایک نفس پرست انسان کے خواب میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ جس شخص کے دل کا آئینہ صاف ہو چکا ہو، دل پاک ہو چکا ہو، وہ جو دیکھتا ہے وہ عالم لاشعور میں بھی شعور سے بھی زیادہ اصل اور حقیقت دیکھ لیتا ہے، مگر ایک نفسانی شخص اور اہل مجاہدہ یعنی طالب راہ کے خواب الگ ہوتے ہیں۔ اس کنٹینٹ میں ذکر کریں گے ان خوابوں کے بارے میں جو انسان کی روح میں اللہ کی تجلی ہونے، انوار الہیہ یعنی ڈیوائن مینیفیسٹیشن کے جلوہ گر ہونے، طفل المعانی یعنی دل کی نئے سرے سے پیدائش ہونے یعنی مقام فنا و بقا، اور اس کے علاوہ دعوت دین یعنی علم دین پھیلانے کے احکامات، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور انسان کے درمیان رابطہ، اور علم و حکمت کی ابتدا اور ولایت کی ابتدا کے خواب، اور اس کے علاوہ باطنی آنکھ یعنی اسپرچول اویکننگ کے خواب۔ مگر واضح رہے کہ یہ خواب صرف اہل اللہ، مقربین و صدیقین اور اللہ کے دوستوں ہی کو آتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے انتہائی اہم اور روحانی خوابوں کی گفتگو کے بارے میں۔ اس کنٹینٹ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا خواب انوار الہیہ یعنی ڈیوائن مینیفیسٹیشن کے انسان کے دل میں جلوہ گر ہونے کا ہوا۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام اہل جنت بے ریش خوبصورت، نو عمر، گہری سیاہ آنکھوں والے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الانسان آیت 19 میں ارشاد فرمایا، اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ خواب میں بے ریش خوبصورت نوجوان کو دیکھنا یا اسے باتیں کرنا اور مخاطب ہو کر پاکیزہ روحانی کلام کرنا خواب دیکھنے والے کے لیے انوار الہیہ یعنی ڈیوائن مینیفیسٹیشن کے جلوہ گر ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ نوجوان کو خواب میں دیکھنا روحانی سفر میں ایک انتہائی اہم خواب ہے جو صرف اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی تجلیات اور انوار کے دل میں وارد ہونے کی عکاسی کرتا ہے، مگر یہ مقام اور خواب صرف اللہ کے مقربین، چنے ہوئے اور دنیاوی پابندیوں سے دور اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والے لوگ ہی دیکھتے ہیں۔ دوسرا اہم خواب مقام فنا اور بقا کا ہوا یعنی طفل المعانی، نئے سرے سے دل کی پیدائش کا مقام اور مقام ولایت کا ہوا۔ خواب میں بے ریش نوجوان کو یا خود کو سبز اور اطلس کے ریشمی کپڑوں میں دیکھنا اور کسی نوجوان کو انتہائی خوبصورتی میں دیکھنا، اس انسان پر مقام فنا کے بعد بقا کا مقام ہے، یعنی مقام طفل المعانی یعنی دل کی نئے سرے سے پیدائش کا مقام ہے۔ یہ خواب ایک راز ہوتا ہے جو پردے میں رکھنا لازم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الانسان آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے بدنوں پر دیبا و سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کو ایک نوجوان بے ریش کی صورت میں دیکھا ہے، یعنی اہل حکمت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شکل و صورت سے بالا تر ہے اپنی الگ شان رکھتا ہے، لیکن اس قسم کا خواب انسان کے دل کی نئے سرے سے پیدائش ہے، مقام فنا اور بقا ہے، یعنی دل کا پاک ہونا اور ایک مقدس روح کا انسان میں وارد ہونا ہے۔
تیسرا اہم خواب روح میں اللہ کی تجلی کا ہونا۔ اگر خواب دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے کہ نوجوان خوبصورت بے ریش خواب دیکھنے والے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، اس کو ڈائریکشنز دے رہا ہے، کچھ بتا رہا ہے یا روحانی پاکیزہ گفتگو کر رہا ہے، اور خواب دیکھنے والا خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے، تو یہ خواب ایک بلند ترین خواب اور اللہ کا ہزاروں شکر کرنے والا خواب ہے۔ یہ خواب عکاسی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی تجلی ہو رہی ہے۔ اب بات کریں تجلی کی کہ تجلی کیا ہے، تو یہ تجلی کوئی معجزوں کی طاقت، کوئی میریکلز، کوئی کشف و کرامت، کوئی دنیا کو اپنی طرف کھینچنے، اپنے کاروبار دنیا کو چلانے کے لیے کوئی معجزہ نہیں، کوئی کرامت نہیں، کوئی مستقبل کو دیکھنے کی طاقت نہیں، بلکہ یہ تجلی انسان کے دل میں علوم معرفت کا نزول، علم و حکمت کا آغاز اور باطنی تربیت یعنی اسپرچول اویکننگ ہے، کیونکہ اس مقام پر وجود مزئی یعنی روحانی تربیت کرنے والے کے لیے آئینہ اور اس کے پروردگار کے درمیان ایک وسیلہ قائم ہوتا ہے۔ یہی انوار تجلی یعنی مینیفیسٹیشن ہے۔ یہ تجلی انسان اور اللہ کے درمیان علم و معرفت کے رابطے کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم جس پر بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس کا دل علوم و معرفت و دین کے لیے کھول دیتے ہیں۔ بس یہ خواب یعنی نوجوان کا گفتگو کرنا اللہ کی انسان پر تجلی کی عکاسی کرتا ہے۔ چوتھا اہم خواب انوار الہیہ یعنی علم و حکمت و ولایت کی ابتدا کا خواب۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی خوبصورت نوجوان پاکیزہ خوبصورت آواز میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور اس کے کپڑے سبز ہیں، اطلس کے ہیں، ایک دلکش جھلک دکھا رہے ہیں، تو اس صورت میں خواب دیکھنے والے پر علوم معرفت و حکمت کا نزول اور اللہ کی روشنی یعنی ولایت کا آغاز ہوتا ہے اور آگے اس کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الانسان آیت 29 میں ارشاد فرمایا، یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے، یعنی قرآن کریم سے ہدایت اور راستہ حاصل کرے۔ تو یہ خواب اللہ کے مقدس اور بلند ترین راستے کا آغاز ہے۔ واضح رہے کہ یہ خواب ہر کسی کے لیے نہیں، جو نفس کی لغزشوں میں اور برائیوں میں قید ہے، اس کے لیے ہرگز یہ خواب نہیں، بلکہ یہ خواب صرف اہل اللہ والوں اور صابروں ہی کے لیے ہوتا ہے۔ پانچواں انتہائی اہم خواب اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ کی عکاسی کا خواب۔ خواب میں خوبصورت نوجوان کو بھیگی زلفوں کے ساتھ اور آنکھوں میں چمک کے ساتھ سفید یا سبز خوبصورت کپڑوں میں دیکھنا اور خواب دیکھنے والے کے ساتھ دوستانہ انداز میں پرخلوص اور روحانی گفتگو کرنا اللہ اور انسان کے درمیان رابطہ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے من پسند چنے ہوئے لوگوں، مومنین، اولیاء اور پرہیزگاروں اور صدیقین و عارفین کے ذریعے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ آئیں گے اور اس کے علاوہ فرشتوں کے ذریعے بھی آپ کی رہنمائی، امداد، مدد اور آپ کو روشنی فراہم کی جائے، آپ کا راستہ آسان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ آپ یہ خواب اکثر ایسے حالات میں دیکھتے ہیں جب آپ آئسولیشن یعنی تنہائی میں ہوں، پریشان ہوں، مگر اللہ کے راستے میں مضبوط ہوں، عبادات و اذکار میں مستقل ہوں، تو ایسا خواب آتا ہے تاکہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور آنے والے وقت کی خوشخبری آپ کو دی جائے اور بتایا جائے کہ آپ کی ہر پکار، ہر دعا اللہ کے حضور سنی جا رہی ہے اور مقبول و معروف ہو رہی ہے۔ چھٹا انتہائی اہم خواب اللہ کے راستے میں دعوت دین کے آغاز یعنی تجلی علم کا خواب اور علم و حکمت کے پھیلانے کا حکم رکھنے والا خواب۔ خواب میں بے ریش نوجوان کو خوبصورت باغ یا جگہ میں سبز و سفید کپڑوں میں دیکھنا اور خواب دیکھنے والے کو قرآن کریم، دین کی کتاب دینا، کوئی مائک قلم پکڑانا یا دین اسلام کے بارے کچھ کرنے یا کچھ پڑھنے کے بارے بتانا۔ خواب دیکھنے والے کے لیے دین حق کی دعوت اور اپنے علم کو جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا لوگوں تک پہنچانے کی خوشخبری اور
حکم کا خواب ہے۔ اس خواب کے بعد دو معاملات خواب دیکھنے والے کے ساتھ لازمی ہوتے ہیں۔ پہلا معاملہ یہ کہ خواب دیکھنے والا ہوا کئی سال سے مجاہدہ و تنہائی میں رہا ہو اور اللہ کے ساتھ وابستہ رہا ہو، مگر اب اس کی مصروفیت دنیاوی امور میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دل میں حق و حق کار کو بلند کرنے کا ایمان ہوتا ہے، مگر مصروفیت اسے اس رستے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ در حقیقت اس شخص کا سخت امتحان لیا جاتا ہے، تو ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ فوراً اپنے علوم معرفت کو لوگوں تک پہنچائے، اور یہی تجلی الہی کا نزول ہے۔ ساتواں انتہائی اہم خواب باطنی آنکھ یعنی اسپرچول اویکننگ کا خواب۔ خواب میں خوبصورت و بے ریش گہری سیاہ آنکھوں والے نوجوان کو سفید و سبز اطلس کے کپڑوں میں دیکھنا اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کسی خوبصورت مقام میں چلنا اور راستہ صاف ہونا آپ کی باطنی آنکھ یعنی اسپرچول اویکننگ کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی، یعنی یہ مقام ولایت ہے، یعنی ولی کا خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے پروردگار کی تربیت یعنی حکمت کا نزول نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کی معرفت یعنی پہچان حق و حق کار حاصل نہ کر سکتا۔ اور یہاں یہ امر واضح رہے کہ یہ تمام خواب ولایت، علم و حکمت اور اعلیٰ روحانی کیفیت کا نزول ہیں، مگر واضح رہے کہ اس باطنی آنکھ یعنی اسپرچول اویکننگ کے حصول کے لیے سبب بسبب ظاہری مربعی یعنی صاحب علم و حکمت مثلا انبیاء کرام، اولیاء کرام کی تربیت یعنی تلقین معرفت ضروری ہے، اور ان کی وراثت علم و حکمت ہے، اور اسی وراثت یعنی علم و حکمت ہی کے ذریعے اس شخص کی تلقین، رہنمائی اور تربیت کی جاتی ہے جو ان تمام مقامات کا متلاشی ہو اور خواہش رکھتا ہو۔ جیسا کہ اوپر بات خوبصورت بے ریش نوجوان کو دیکھنے کے حوالے سے ہے، تو اس مقام تجلیات الہی کو پانے کے لیے کسی صاحب علم و حکمت، اولیاء کرام، صدیقین و مقرب، روحانی ولی مرشد کا ہونا اور ان سے تلقین لازم ہے، جن سے دل روشن اور منور ہو جاتے ہیں، راستہ صاف اور روشن ہو جاتا ہے اور روح قدسی کا حصول ہوتا ہے۔ پس اس روح کو حاصل کرنے کے لیے، دل کو بقا کرنے کے لیے، جو حیات قلوب کا سبب و ذریعہ اور اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مرشد کی تلاش، کسی صاحب علم و حکمت اور صاحب علوم معرفت اور اہل معرفت کی تلاش ضروری ہے، چاہے وہ ان کی تصانیف ہوں یا حقیقی معنوں میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس سے ہمیں آزاد کرے اور ہمیں اس قابل بنائے اور ہماری رہنمائی کرے کہ ہم ان تمام مقامات کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ والحمدللہ رب العالمین۔